السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں، جس کا جاننا ہم تمام اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسائل کیا کیا آج ہم ذکر کریں گے؟ سب سے پہلے ہیڈنگ کے طور پر سمجھ لیں کہ مسواک کرنے سے اگر خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ اکثر رمضان مبارک میں روزہ داروں کے ذہن میں اس طرح کے کچھ سوالات آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا پیٹ کی گیس کی وجہ سے بار بار ڈکار آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے علاوہ اور اگر قے ہو جائے تو روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں؟ تو آئیے ہم ان تمام مسائل کو فقہ حنفی کے مستند کتابوں اور احادیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ رئیس خسر قادری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بلا تاخیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مسواک کرنے سے خون آ جائے تو روزہ کا کیا حکم ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک میں واقعی میں بہت فائدے۔ یہ اب نہ زمانہ ترقی کیا ہے تو پھر یہ اس طرح برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ سب جتنے بھی ہے ہوں گے اوروں کے لیے بہت ہی اچھی چیزیں، بہت ہی اچھے آلات دانت صاف کرنے کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ اگر دانت صفائی کے تعلق سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسواک ہی ہے، اور اسے ہی انسان کو، مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 887، اور مسلم شریف میں اسی حدیث کو لایا گیا 252 نمبر کی حدیث پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مسواک کرتے وقت ہلکا سا خون نکل آئے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ حنفی کی مشہور کتاب الدر المختار میں ہے کہ اگر مسوڑوں سے خون نکلے اور تھوک پر غالب نہ ہو اور حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کہ اتنا خون نکلا ہے کہ اگر تھوک سے ملایا جائے تو تھوک پر خون کا رنگ اثر اپنا نہ چھوڑے، یعنی کہ کچھ خون اس طرح ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ تھوک جو ہے وہ اپنی اصل رنگت چھپا لیتی ہے اور خون اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یعنی خون کا قطرہ زیادہ نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے، تھوڑا سا ہے، خون جو ہے تھوک کے اوپر غالب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، عبد المختار معرض المختار کے اندر میں اس مسئلے کو لے کر کے آیا گیا۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر خون تھوک سے زیادہ ہو اور حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آسان سا فارمولا ہے، آسان سی بات ہے، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ہلکا خون آئے اور نگلا نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خون زیادہ ہو اور حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک۔ اب اسی طرح ڈکار آنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ اس کے تعلق سے بھی سن لیجئے۔ کئی لوگوں کو گیس کی وجہ سے بار بار ڈکار آتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے چونکہ ابھی کھانے کے معاملات دیکھا جائے تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کیمیکلز ہے، تیل، اس کے علاوہ مسالے، چاول وغیرہ، یہ سب چاول کو بھی ریفائنڈ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سبزیاں وغیرہ یہ سب کیمیکل کے ذریعے اگائے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے، ان تمام حالتوں کی وجہ سے جو ہے نا انسان کا عام طور پر زیادہ تر انسان ابھی گیس کے مرض سے پریشان ہے۔ تو کیا ایسے لوگ جو بار بار دن بھر سارا دن ڈکار کرتے رہتا ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا؟ تو میرا عزیز آپ سنیے، ڈکار آنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ ڈکار آنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے اور اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب ہے بدائع الصناع میں ہے کہ جس چیز میں انسان کا اختیار نہ ہو اور وہ روزہ کو، فقہ حنفی کی کتاب بدائع الصناع میں ہے کہ جس چیز میں انسان کا اختیار نہ ہو
وہ روزہ کو فاسد نہیں کرتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ لہذا گیس کی وجہ سے ڈکار آنا یا بار بار ڈکار آنا، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ قدرت کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے رات ہم قے اور الٹی کے حوالے سے ہم مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قے آ جانے سے، جسے ہمارا الٹی کا آ جانا کہتے ہیں، اس سے ہمارا روزہ کب فاسد ہوتا ہے اور کب فاسد نہیں ہوتا ہے، یعنی کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے. ٹھیک ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 720 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2380. فقہ حنفی کے مطابق قے کے 3 حکم ہیں. فقہ حنفی کے مطابق قے کے کتنے حکم ہیں؟ 3 حکم ہیں. پہلا کیا ہے؟ اگر خود بخود قے ہو جائے، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. اگر جان بوجھ کر قے کی جائے اور قے منہ بھر ہو، یعنی کہ پورے منہ میں آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر قے تھوڑی ہو، بھلے جان بوجھ کر ہی کیا ہو لیکن تھوڑی ہی ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ میں ہے کہ اگر قے منہ بھر ہو تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ہدایہ ایک فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے جو میں اسکرین کے اوپر لگا بھی دیتا ہوں. تو اس کتاب کے اندر میں ہے کہ اگر قے منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. منہ بھر اب قے کہتے کس کو ہے؟ تو اس کو بھی فقہائے حنفیہ نے، فقہائے کرام نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. آپ ضرور اس کو سن کر کے جائیے. فقہ لکھتے ہیں کہ منہ بھر قے وہ ہے جسے روکنا مشکل ہو، جیسے آئے تو پھر منہ میں رکے نہیں، آٹومیٹک پورے اندر سے دھکا دے کر کے باہر پھینک دے، پھک جائے، تو وہ منہ بھر قے ہے. ٹھیک ہے میرے حضرات، یہ تمام 3 مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو روزمرہ انسان کی زندگی میں اس طرح کے آتے رہتے ہیں. آج ہم نے بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسواک سے ہلکا خون آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، گیس کی وجہ سے ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے. جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو ہماری یہیں تک تھی. مزید اگر کسی اور مسئلے پر آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ کامنٹ سیکشن میں، میرا کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، آپ کامنٹ کریں. انشاءاللہ میں ان مسائل پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرا کام ہی ہے اور میرا مقصد ہی ہے اپنے ساتھ ساتھ دنیا عالمین کے تمام مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے میرے حضور. اب اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں سے آخری گزارش کروں گا کہ اگر میرے اس چینل رئیس کوثر قادری پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے. ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنے دوستوں احبابوں تک آپ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.